اور دیگر تقاریب کے لیے ساڑیاں اور برانڈیڈ ریڈی میڈ کا بے مثال کلیکشن۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قانون کی بات، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کرائے نامے کی توسیع یا اس کی برخاستگی۔ دوستوں، اگر آپ ہم سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ ہمارے ٹول فری نمبرز ہیں 180034544026 اور دوسرا ٹول فری نمبر 180042544089۔ آپ ہمیں ایس ٹی ڈی کال بھی کر سکتے ہیں 08415305010۔ دوسرے بریک کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کو اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے۔ ہیلو ہیلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب بول رہا ہے اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میرا نام جناب ریاض احمد ہے، میں سری نگر سے بات کر رہا ہوں۔ ریاض احمد صاحب جی بتائیے۔ میرا بات یہ ہے کہ میرا ماں اور باپ جو ہے 2 دن میں گزر گئے، تو پھر ان کی جو پراپرٹی تھی وہ ہمیں 5 بار میں تقسیم ہونی ہے، اور کیا کہ ہمارا کاغذ بنانی ہے بھی۔ آپ سوال اپنا کلیئر بتائیے۔ آپ کے ماں باپ گزر گئے ہیں اور پراپرٹی آپ کے نام پر ہے؟ نہیں، کسی بھی نام نہیں ہوئی، انتقال کسی کا نہیں ہوا ہے۔ اچھا، 3 بہنیں ہیں، بھائی۔ ہلو، معذرت خواہ ہوں، آپ کی آواز سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی ہے، میں آپ کا کال شامل نہیں کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین، ایک ہم دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں اور جاننا چاہیں گے ان کا کیا سوال ہے۔ ہیلو ہیلو، ہاں، میں مدراس سے بول رہی ہوں جی۔ میرے انکل نے میرے کو سرٹیفکیٹ میں کیول میرا نام ہے دیا تھا، ان کی اپنی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، تو اب ان کی کیا ڈیتھ ہو گئی ہے جی، تو ان کی اپنی وارث کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو میرے کیا دور کے ایسے ماما کوئی رہتے ہیں وہاں پہ، تو میرا ان کا پراپرٹی میں کچھ حق بنتا نہیں بنتا۔ ایسے سرٹیفکیٹ میں کیول فادر نیم میں ان کا ہے نا۔ انہوں نے کوئی وصیت لکھی تھی مرنے سے پہلے یا اپنی زندگی میں جو بھی وصیت نے کچھ لکھا کیا؟ ہیلو ہیلو جی، پراپرٹی کو لے کر انہوں نے آپ کو کچھ بتایا یا کچھ لکھا پڑھی؟ نہیں، میرے کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ اچھا، کیول سرٹیفکیٹ میں ان کا نام ہے۔ کون سے سرٹیفکیٹ میں؟ جو پراپرٹی کی جو پیپر ہے نا اس میں ان کا نام ہے؟ ہاں، تو اس میں آپ جانیں میرے جو سرٹیفکیٹ ہے اسکول کے کالج میں، ان میں فادر کا نام ان کا ہے۔ اچھا، اور پراپرٹی کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو ابھی ان کی کیا ڈیتھ ہو گئی ہے، تو کیا پراپرٹی میں میرا حق بنتا ہے؟ اچھا، آپ کون بول رہی ہیں؟ میں مدراس سے بول رہی ہوں، سریتا مدراس۔ جی بہت بہت شکریہ وکیل صاحب سے، ان کا سوال تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا کہنا چاہیں گے۔ دیکھیے، اگر سرٹیفکیٹس میں ان کا نام ہے، اڈاپشن تو نہیں ہوا ہے جی، مگر چونکہ انہوں نے اپنی اولاد کی طرح ان کا نام رکھا ہے، ان کو چاہیے کہ کورٹ کو اپروچ کریں اور سکسیشن حاصل کریں۔ پہلے جائیداد کے تفصیلات جمع کریں اور اس کا سکسیشن حاصل کریں کورٹ سے۔ سکسیشن حاصل کرنے کے بعد آپ جو ہے جائیداد کو کلیم کر سکتے ہیں۔ جی، امید ہے کیونکہ ان کی کوئی اپنی اولاد نہیں تھی، اسی لیے ان کا حق بنتا ہے کہ یہ سکسیشن حاصل کریں کورٹ سے اپنے ماموں کے، یہ بتاتے ہوئے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور میں ہی ان کی جائز وارث ہوں۔ اس کے بعد آپ اس جائیداد کو کلیم کر سکتے ہیں۔ تو مطلب جیسے ان کے چاچا کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے جی، اور مطلب تو وراثت میں ان کو یہ جائیداد مل سکتی ہے کیا؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ یہ پہلے چونکہ انہوں نے یہ ان کے سرٹیفکیٹس میں اپنا نام بحیثیت والد اندراج کرایا ہے، اسی لیے وہ اسی بنیاد پر کورٹ سے سکسیشن حاصل کریں۔ جب تک ان کے چچا کا سکسیشن ان کے نام پر نہیں آئے گا، ان کو کلیم کرنے کا حق نہیں رہے گا۔ جی جی، بہت بہت شکریہ۔ آئیے دوستوں، اسی کے ساتھ ایک اور ہم کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہیلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب؟ ہاں صاحب، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، میری ایک بلڈنگ ہے حیدرآباد میں، اچھا، تو میں کرایہ دار کو رکھتا ہوں، میرے 5-6 فلیٹس ہیں۔ اچھا، تو جو 11 مہینے کا جو ایگریمنٹ بناتے ہیں وہ کیا لیگلی اپروو ہوتا ہے؟ اچھا، آپ کا نام کیا؟ میرا نام محمد عبد المعین۔ محمد عبد المعین۔ تو آپ کا مکان یہ حیدرآباد میں ہے اور آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ ہاں، جاننا چاہتا ہوں، میرے پاس آلریڈی کرایہ دار ہے، میں جب کرایہ دار کو 11 مہینے کا ایگریمنٹ بنا کے رکھتا ہوں 20 روپے کے اسٹامپ پیپر۔ اچھا، تو وہ کیا صحیح ہے نہیں ہے؟ اچھا جی، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ جو کرایہ نامہ آپ نے بنایا ہے اسٹامپ پیپر کے اوپر، وہ بالکل صحیح ہے۔ 11 مہینے اس کی منیمم مدت ہے، آپ اسے چاہے تو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے اور کرایہ دار کے باہمی
یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ آپ اسے ایکسٹینشن دے سکتے ہیں اس کرایہ نامے کو. اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. آپ کرایہ نامہ بہتر ہے کہ رجسٹری کروا لیں. رجسٹرڈ کرایہ نامہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے بنسبت اسٹیمپ پیپر پہ لکھے گئے کرایہ نامے کے. جی بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آئیے دوستوں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اور جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہیلو. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں عبدالرشید کپوارہ کشمیر سے ہوں. جی آپ کا سوال کیا؟ میرے پاس ایک بلڈنگ ہے جی جس میں 5 دکانات زیر کرایہ تھے. ایک بلڈنگ ہے جس میں 5 مکانات ہیں. جی جی کرایہ نامہ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اچھا اچھا. کرایہ داران کی رضامندی سے میں نے نئے دکانات تعمیر کیے. جی آپ نیا کرایہ نامہ مرتب کروانا تھا مگر کرایہ داران نے جابرانہ قبضہ کیا. جی ٹھیک ہے. آپ ان کا سوال سمجھ گئے. تھوڑی کلیئر نہیں تھا, آپ تھوڑا اسے تصحیح کریں. جی ہیلو. ہاں جی ہاں آپ کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ جی بالکل آپ پوچھیے ان سے. آپ کے جو کرایہ نامے تھے پہلے کے کیا پورے کے پورے ختم ہو چکے؟ یہ غالباً شاید لائن ڈراپ ہو گئی. ہاں اس کے اندر ساتھ ہم دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں وہ کہاں سے ہیں, ان کا سوال کیا ہے. ہیلو. ہم دلی سے بول رہے ہیں. جی کون صاحب بول رہے ہیں دلی سے؟ جی ہمارا نام علی ہے. جی بتائیے. جی ہمارے یہاں کرایہ دار ہے, وہ 3-4 سال سے رہ رہے ہیں. جی اور وہ کرایہ دے رہے ہیں اور مکان خالی نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ کا خود رہنے میں دقت ہو رہا ہے. اچھا اچھا. اور وہ FIR بھی درج کیے ہوئے تھانے میں ہمارے اوپر کی, وہ گنڈے لاتے ہیں گھر میں, یعنی دھمکی امکی دیتے ہیں. اچھا اچھا. تو کچھ ایگریمنٹ ہوا تھا آپ کا ان کے ساتھ؟ جی نہیں سر, کوئی تو ایگریمنٹ نہیں ہوئے تھے. اچھا اچھا. اور یہ مکان جو ہے کس کے نام پر, آپ کے ہی نام پر ہے؟ جی ہمارے پاپا کے نام پہ ہے. اچھا. اور پاپا کہاں ہیں؟ جی پاپا تو ڈیتھ کر گئے ہیں. اچھا اچھا. تو مطلب وہ بدماش جو ہے وہاں پہ رہ رہے ہیں 3-4 سال سے اور ناجائز قبضہ کرے ہوئے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ کو بھی پریشانی ہو رہی ہے. جی اچھا. تو پاپا نے کوئی وصیت کری تھی مرنے سے پہلے؟ جی نہیں سر. اچھا ٹھیک ہے. ممی ابھی ہے. جی اچھا جی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. آپ کے سوال کا ابھی جواب لیتے ہیں. جی وکیل صاحب آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے چونکہ مکان ان کے والد اور یہ ان کی زوجہ اور جو بچے ہیں ان کے لیگل ہیئر ہیں, جو ڈیسیز لینڈ لارڈ کے لیگل ہیئر ہوتے ہیں یہ لوگوں کو پورا حق ہے کہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے مکان خالی کروائیں. اس کے لیے آپ ایوکشن پیٹیشن فائل کریں اور بونافائڈ ریزن ہے آپ کے پاس, کیونکہ مکان کی خود لینڈ لارڈ کو ضرورت ہے یہاں پر, اور اس کے لیے کورٹ آپ کو فوراً آرڈر دے گا ایوکشن کے لیے, اور مکان خالی کروا لیں. جی جی بہت بہت شکریہ. اچھا ایک سوال اور بتائیے کہ جیسے کرایہ نامے کی جو برخاستگی کے وجوہات کن بنا پر ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کرایہ دار کی برخاستگی کے کئی وجوہات ہیں, جس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کرایہ نامے کا کرایہ کا ادا نہ کرنا, کرایہ دار کی طرف سے کرایہ کا ادا نہ کرنا, مانے ڈیفالٹ اس کا ہونا پیمنٹ میں کرائے کے, یہ ایک مین وجہ ہے اس سلسلے میں. دوسری مین وجہ ہے کہ اس کے حرکات و سکنات, اس کا جو ہے کاروبار کی نوعیت, اس کا اپنا ذاتی کیریکٹر جو بنیاد بن سکتا ہے کرایہ نامے کی برخاستگی کی. جیسا ایکٹ آف ویسٹ ہے, اگر وہ مکان میں آپ کے کرائے سے ہے, آپ کی اجازت سے ہے, اور مکان میں کچھ توڑ پھوڑ کر رہا ہے, کچھ غیر قانونی تعمیر کر رہا ہے, یا کچھ چیزوں کو رد و بدل کر رہا ہے, بلڈنگ کی شکل میں جو ہے فیس چینج کر رہا ہے اس کا, تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اسے امیڈیٹ خالی کروا دیں. یہ نیوسنس پیدا کرتا ہے, اس کے رہنے سے آزو بازو والوں کو, اگر کوئی کمپلیکس ہے تو دوسرے فلیٹ والوں کو اوپر اور نیچے کے کوئی تکلیف ہو رہی ہے اس سے, اس کی وجہ سے ان کی پرسکون رہائش میں ڈسٹربنس ہو رہا ہے, تو مکان مالک کو پورا حق ہے کہ اس کرایہ نامے کی برخاستگی کے لیے پہل کرے. تیسرا جو ہے, اگر وہ خود مکان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مکاندار تصور کر رہا ہے تو کرایہ دار مگر تصور یہ کر رہا ہے کہ وہ مالک مکان ہے, اور ڈینائل آف اونرشپ کر رہا ہے اونر کا, یا یہ چاہتا ہے کہ پرماننٹ ٹیننسی حاصل کرے, تو ان بنیادوں پر بھی آپ کرایہ نامے کی برخاستگی کر سکتے ہیں,
اور ایوکشن مکان کا کروا سکتے ہیں کرایہ دار سے. ان سب سے ہٹ کے جیسا ابھی سوال تھا بونافائڈ ریزنز. بونافائڈ ریزنز یہ ہیں کہ مالک مکان کو خود اس کے جائیداد کی ضرورت ہے. جی. جیسا کہ اس کے پاس کسی وجوہ کی بنا پر اب خود رہنے کے لیے مکان نہیں ہے اور اس کے مکان میں کرایہ دار موجود ہے, تو یہ ایک بونافائڈ ہے کہ مکان کا اپنے جو ہے رینٹل اگریمنٹ کی جو ہے کینسل کرے, ایوکشن پیٹیشن فائل کرے اور قبضہ حاصل کرے. اس معاملے میں خصوصاً جو نیا انیکٹمنٹ آیا ہے 2005 میں, ایک سروس مینز ہیں یا ایسے لوگ جو ابھی سروس میں ہیں اور ان کی سروس ورش پہ ہے ختم ہونے کے, جیسا 1 سال 6 مہینے باقی ہیں, چاہے وہ ڈیفنس کے کسی سروس میں ہوں, چاہے گراؤنڈ فورسز میں ہوں یا ایئر فورسز میں ہوں یا نیوی میں ہوں, ان کو پریورٹی ہے. وہ پریورٹی یہ ہے کہ وہ امیڈیٹ پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں مکان کا. پیٹیشن فائل کرنا چاہیے ان کو ایک عدالت میں, اور یہ عدالت انہیں جو ہے امیڈیٹ پوزیشن. ان سے ہٹ کے بیوہ ہیں, ویڈوز, ان کو بھی پریورٹی ہے کہ دے کین ٹیک دی امیڈیٹ پوزیشن آف دیئر پراپرٹیز فار دیئر پرسنل یوز. ڈسیبل پرسنز ہیں, ڈسیبل پرسنز کو بھی پریورٹی ہے کہ اگر ان کے نام پر جائیداد ہے اور اس جائیداد کو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اپنے خود رہائش کے لیے, تو وہ بھی جو ہے امیڈیٹ پیٹیشن فائل کریں اور امیڈیٹ ان کو جو ہے ریکوری آف پوزیشن ہو جائے گا. تو کچھ ڈیوریشن تو ہوگا نا کہ کتنے ڈیوریشن میں ہم خالی کریں, وہ عدالت فکس کر لے گی. وہ عدالت. اور امیڈیٹ ریکوری آف پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے کوئی ڈیلے نہیں ہے. جی جی. اگر آپ پیٹیشن فائل کریں تو وہ مکان کرایہ دار کو کوئی مدت مقرر کرے گی کہ بھائی آپ 30 ڈیز میں مکان خالی کر دیں, جی جی, 45 ڈیز میں مکان خالی کر دیں. ایک مدت مقرر کر دیتی ہے عدالت, اس مدت میں کرایہ دار کو مکان سے منتقل ہو جانا پڑے گا. مگر یہ ان 3-4 کیٹیگریز کے اندر ہے وہ پریورٹی. جی. عام حالات میں کرایہ دار کو خالی کروانے کے لیے مکاندار کو جینیون ریزنز پیش کرنا پڑے گا عدالت میں. جی جی. جیسا میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ایکٹ آف ویسٹ ہے, نیوسنس ہے, اور ڈینائل آف اونرشپ ہے, یا جو ہے پرماننٹ کلیم آف پرماننٹ ٹیننسی ہے, یا کچھ اس کے اپنے بونافائڈ ریزنز ہیں کہ وہ مکان حاصل کرنا چاہے. ان بنیادوں پہ وہ مکان خالی کرا سکتا ہے. جی جی, بہت بہت شکریہ. دوستوں, اسی کے ساتھ ہم ایک اور اپنے کالر کو شامل کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہیں گے کہ ان کا سوال کیا ہے اور یہ کہاں سے کال کر رہے ہیں. ہیلو. ہلو. جی, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. میرا نام سرور ہے. جی. میں دلی سے بول رہا ہوں. جی سرور صاحب, دلی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے 3 سال پہلے دلی میں ایک فلیٹ خریدا ہے. 3 سال پہلے. جی. اور 3 سال پہلے, اور جس کی پیمنٹ ہم نے 13 لاکھ ادا کی ہے, اس کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے. اچھا. اور پاور آف اٹارنی کے لیے اس نے ہمارے کو بہت تنگ کیا ہے, اور آج کے ڈیٹ تک اس نے ہمارے ساتھ کوئی, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی پیمنٹ نہیں دی ہے, جبکہ جو پیسہ ہم نے اس کو دیا ہے اس کی رسید بھی ہمارے پاس موجود ہے, ایگریمنٹ بھی موجود ہے, سائن بھی موجود ہے. اچھا, تو آپ نے کوئی اس میں قانونی مدد لی کیا اس سے پہلے؟ ہاں, ہم نے کورٹ میں کارروائی کی ہے, لیکن وہ پھر اپنے بدماشوں کو لاتا ہے, کبھی کسی کو لاتا ہے, کبھی جس آدمی کو لاتا ہے, ہم کو بہت تنگ کرتا ہے. اچھا. اور کبھی کبھار وہ قبضہ بھی کرنے آتا ہے کمرے میں. جی جی. آپ کا مقدمہ ابھی کورٹ میں زیر دورہ ہے؟ ہاں, ابھی چل رہا ہے. ہاں, تو اگر مقدمہ چل رہا ہے تو ہم اس سلسلے میں کوئی ٹپنی نہیں کر سکیں گے. نہیں, میں رائے لے سکتا ہوں ان سے. نہیں, کیونکہ دوران مقدمہ پینڈنسی آف دی سوٹ میں کسی بھی وجہ کی کسی کو رائے دینے کا حق نہیں. جو بھی معزز عدالت اس سلسلے میں فیصلہ کرے گی وہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا. نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, میں ان سے پرسنل رائے لینا چاہتا تھا کہ اس کا کیا ہوگا. وہ مکر گیا ہے. جب آپ کے پاس رسائد موجود ہے تو لازمی طور پر آپ ہی کے حق میں ہوگا. نہیں, بٹ آئی ہیو ٹو رائٹ ٹو ایگریمنٹ اور رسائد اگر آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ عدالت میں پیش کر چکے ہیں وہ, جی, تو لازم بات ہے عدالت صحیح. رائٹ ٹو آسک یور لائر ٹو مائی کوشچن. دس از ناٹ دا پراپر ٹائم ٹو آنسر بیکاز دا کیس از سبجیکٹ از ان دا کورٹ اینڈ نو باڈی ہیز دا رائٹ ٹو گیو اینی سو ٹو سے اوپینین ان دس. جی, تو بہت بہت شکریہ مرزا صاحب. دوستوں, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قانون کی بات, اور آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اس کے لیے ہمارا ٹاپک ہے کرائے نامے کی توسیع یا اس کی برخاستگی.
प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।